بے اولادوں کے لیے خدارا میں جو اب شہادت پڑھنے لگا ہوں، جتنے یہاں پر بے اولاد حضرات بیٹھے ہیں وہ مصائب کے دوران جھولیاں اٹھائیں. میں مولا کا زوار ہوں، انشاءاللہ میری بیوی آپ کی منت پوری کرے گی. مولا کا واسطہ ہے. جناب علی اصغر کا جب نام آئے، جب میں شہادت پڑھوں تو آپ نے جھولیاں اٹھانی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے محرم میں ان کی گودوں میں، ان ماؤں کی گودوں میں بچے ہوں گے. علی اصغر کا واسطہ دے کے دعا مانگنی ہے. میں اس صغیر کا واسطہ پڑھ رہا ہوں، میں اس علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں، اس علی اصغر کا نام لے رہا ہوں جس کی عمر فقط 6 ماہ تھی. کربلا میں یہ وہ شہید ہے، آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے جوان میدانوں میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں. جب مائیں بچوں کو تیار کرتی ہے، جب مائیں جوانوں کو تیار کرتی ہیں، بچوں کو جنگ کے لیے تیار نہیں کرتی. مائیں جوانوں کو تیار کرتی ہیں. بوڑھے باپ جوانوں کو کہتے ہیں کہ جا بیٹا میدان میں جا کر یہ جنگ کر، جا بیٹا اپنی بہادری کے جوہر دکھا. لیکن کربلا میں یہ وہ معصوم ہے جو جھولے میں تڑپ رہا ہے اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے. یہ معصوم 3 دن کا پیاسا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اگر اس کو پیاس لگے تو آپ انگلی کے اوپر پانی ڈال کے اس کے حلق میں ڈالے تو اس بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. میں قربان جاؤں حسین کے اصغر پہ. حسین میں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ ابو جان کو حکم بھی ہے، میں نے شہادت پڑھنی تھی لیکن میں مختصر کروں گا. جناب علی اصغر کو میدان کی طرف جب بھیجا گیا، حسین اصغر کو اٹھا کر میدان میں آئے ہیں. میں نہیں پڑھوں گا بی بی رباب نے کیسے اصغر کو رخصت کیا، بی بی رباب نے کیسے حسین کو دیا. ذرا تصور کرے ایک چھوٹے سے معصوم کو جب کوئی ماں موت کی طرف بھیج رہی ہو. مائیں بھیجتی ہیں چھوٹے بچوں کو کہ میں اس کے بابا کو کہتی ہیں میرے بیٹے کو بخار ہے، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، میرے بیٹے کو ادھر سے لے جاؤ، میرا بیٹا پیاسا ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، میرے بیٹے کو یہ چیز لے دو تاکہ یہ سکون کی نیند سوئے، تاکہ یہ اپنی ماں کی گود میں خوشی خوشی جھولے. یہ وہ ماں ہے جو حسین کو اصغر دے کے کہہ رہی ہے بی بی رباب. بی بی رباب نام ہے اصغر کی ماں کا. یہ بی بی کہہ رہی ہے حسین مولا میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن میرے پاس میری گود میں ایک سید زادہ ہے. میں چاہتی ہوں یہ اپنے بابا پہ قربان ہو. میں آپ کو منع نہیں کروں گی، میرے اصغر کو آپ لے کے جائیں، میرا اصغر آپ کی مدد کرے گا. حسین آئے ہیں میدان میں، اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. لشکر کے سامنے آ کے حسین نے کہا اے لشکر، اے یزیدی فوج، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے نہیں. تمہیں بیعت مجھ سے چاہیے، اس بچے سے نہیں. اس بچے کو 2 گھونٹ پانی دے دو. اس بچے کی ماں کی آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہیں، اس بچے کے حلق خشک ہو چکا ہے، اس کے آنسو بھی نہیں نکلتے. اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو. ایک ملعون نے کہا حسین تو علی کا بیٹا ہے، تو شیر خدا کا بیٹا ہے، پانی پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. اگر بچہ خود پانی مانگے ہم اس کو پانی دیں گے. تاریخ لکھتی ہے حسین نے کہا اے علی اصغر، گود میں اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا علی اصغر تو عیسیٰ سے کم نہیں ہے. اے اصغر تو حجت ہے، تو حجت پوری کر، میں امام بن کے تجھے حکم دیتا ہوں، تو اپنی زبان سے پانی مانگ. جب علی اصغر نے پانی مانگا، تاریخ لکھتی ہے 3 مرتبہ علی اصغر نے ایک جملہ کہا العطش العطش العطش، پانی پانی پانی. تاریخ میں ملتا ہے 7,000 یا 70,000. کچھ لشکر میں اچانک بغاوت شروع ہوئی، فوجیوں کی تیر زمینوں پر گرے. انہوں نے کہا اے ابن سعد، ہم نے تو سنا تھا کہ جوانوں سے جنگ کرنی ہے، جوانوں سے لڑنا ہے، کیا اس 6 ماہ کے بچے سے بھی ہم نے جنگ کرنی ہے؟ جب یہ بغاوت شروع ہوئی، یہ ملعون بھاگا اور فوراً پہنچا حرملہ کے خیمے میں. حرملہ سے کہا ہے حرملہ، میری فوج میں بغاوت شروع ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے حسین جیت جائے گا اس 6 ماہ کے بچے کی وجہ سے. اے حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے، تجھے جو چاہیے تجھے میں دوں گا، لیکن اس کی زبان خاموش کرا. اس بچے نے پانی مانگا ہے، اس نے عیسیٰ کی طرح اپنے باپ کی گود میں اس نے زبان کھولی ہے. اس بچے کی زبان بند کر. اس حرملہ نے ایک تیر اٹھایا. عربوں میں جیسے آج کل کے دور میں ہمیں معلوم ہے کہ ہتھیاروں کے نام ہیں، بہت ساری گولیوں کے، ان چیزوں کے نام ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چھروں والی بندوق ہے، اس میں چھرے ڈلتے ہیں، اس میں 12 بور والے، اس میں کارتوس ڈلتے ہیں، اس میں فلاں. عربوں میں پائے جاتے ہیں 6 قسم کے تیر. اب ذرا غور سے سننا. حرملہ نے تیر اٹھایا، تیر کمان میں ڈالا، یہ اس جگہ پر آیا جہاں حسین اصغر کو لے کے کھڑے تھے. اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں حسین، تیرے بیٹے نے پانی مانگا ہے. اب عربوں میں پائے جاتے تھے 6 قسم کے تیر. پہلے تیر کا نام تھا تبل، یہ پرندوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دوسرے تیر کا نام ہے مزل. تیسرے تیر کا نام ہے سہم.
चौथे तीर का नाम है मुअज्जला, ये मुअज्जला हिरनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पांचवा तीर है मिजाब, ये जहर से भरा होता था, ये परनाले की शक्ल का बना होता था, ये तीर लगता था, ये तीर परनाले की शक्ल का था, ये घोड़ों पर इस्तेमाल किया जाता था। छठा तीर था, जुमला सुनना, जो छठा तीर था, इस तीर का नाम था शेर शेबा। और अरब के बड़े बड़े वहशियों ने, बड़े बड़े दरिंदों ने ये कसम खाई हुई थी, इस तीर को किसी इंसान पर हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये 5 तीर आपने सुने, परिंदों वाला नहीं मारा, हिरन वाला नहीं मारा, आम परिंदों वाला नहीं मारा, ये इस उर्मिला ने वो तीर डाला। मैं कैसे पढ़ूं, इसने वो तीर डाला जिस पर बड़े बड़े वहशी आपस में ये कसम खा चुके थे, ये तीर हमने इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ बहके हुए घोड़ों पर और बहके हुए बिखरे हुए हाथियों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तीर के मैं आपको शेप बताता हूँ। इस तीर के मधानी की शक्ल का ये तीर था, इसके 3 पर थे, इसके सामने एक जानवर का सींग बना होता था। उस सींग की वजह से, उस सींग की वजह से वो इतना बड़ा था कि वो घोड़ों को और हाथियों को गिरा देता था। अब ये वहशियों ने आपस में ये कसम खाई कि इसको इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हुरमला ने कहा ये हुसैन का बेटा है, मैं इस पर यही तीर इस्तेमाल करूंगा। इसने तीर कमान में डाला। इसने तारीख यहाँ तक कहती है कि इस तीर को मारने के लिए बड़े बड़े बहादुरों को एक घुटना जमीन पर टेकना पड़ता था। हुरमला ने कमान में तीर डाला, हुरमला ने कमान में तीर डाला, इसने निशाना लेना चाहा, इससे तीर नहीं लगा। इसने दूसरा निशाना लेना चाहा, इससे तीर नहीं लगा। जब इसने तीसरा तीर मारा, इससे निशाना नहीं लगा। इब्ने साद चीख के कहता है हुरमला तू तो मेरी फौज का सबसे बड़ा निशानेबाज है, आज तेरे हाथ क्यों कांप गए, आज तेरा निशाना क्यों खता हो गया, आज तुझे क्या हो गया, हुसैन के 6 मास के बच्चे से डर गया। उसने कहा नहीं नहीं इब्ने साद, मुझे समझ नहीं आती, मैं जो ही कमान में तीर डालता हूँ मेरी ख़याम पे नजर जाती है कोई काले बुरके वाली बीबी है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, अल्लाह जाने इसकी माँ है, न जाने कौन है, जो मुझे कहती है बार बार मेरे आगे आ जाती है, मुझे कहती है जालिम अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख, मैं अपना तीर देख, मेरा सगीर देख, मैं मुख्तसर करूँगा। इस जालिम ने तीर चलाया, अज़ादारों तीर लगा अली अस्कर के गर्दन पे, सिर्फ अस्कर की गर्दन पे नहीं लगा, उसका हुसैन के बाजू में लगा। अगर हुसैन अपने बाजू की टेक ना देते, इलामा अल्लाह जाना पड़ते हैं, जहाँ जहाँ तीर जाता अगर हुसैन बाजू की टेक न देते, ये 6 माह का मासूम उस तीर के साथ साथ चला जाता। अभी जब तीर लगा अली अस्कर को, आपने कभी सोचा, आपने ये तो सुना हुसैन ने अकबर के सीने से तीर निकाला, आपने अकबर की बर्छी तो पड़ी, आपने ये तो सुना कि अकबर के सीने से जब हुसैन ने बर्छी निकाली है, दादा इब्राहिम आ गए थे, दादा इस्माइल आ गए थे, नूह ने कहा हुसैन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूँ, अस्कर के गले में तीर अटका नहीं रहा, हुसैन ने निकाला है अस्कर का तीर। जब अस्कर का तीर निकाला, अब मैं वो मंजर जरा छोटे बच्चों को जहन में रख के वो मंजर जहन में रखना। हुसैन ने अस्कर को लिटाया है, हुसैन ने अस्कर को लिटाया, अस्कर की कमर के ऊपर हुसैन ने हाथ रखा, बीबी रुबा तड़प के खैमे से निकली, कहा हुसैन हुसैन, अकबर का बर्छी, अकबर के सीने से बर्छी आ गई थी, मेरे अस्कर का गर्दन छोटी है, मेरे अस्कर की गर्दन छोटी है। हुसैन संभल के तीर निकाला। अज़ादारों मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। हुसैन ने अस्कर को उल्टा किया, कमर पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर कह के अली अस्कर के गर्दन से तीर निकाला। जो ही तीर निकाला, किसी तरह से एक आवाज आई, चीख की आवाज आई, किसी ने कहा हुसैन तुझे नहीं पता दादियों को पत्ते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन मैंने बकिया छोड़ दिया, हुसैन तेरे बाबा ने नजफ छोड़ दिया, हुसैन तेरा दादा नूह आ गया, तेरा दादा इब्राहिम आ गया, हुसैन इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर था। हाय मेरा सगीर, हाय मेरा सगीर। कहा हुसैन का हुसैन के अस्कर, इजाजत है थोड़े से पढ़, थोड़े से मसाइल पढ़ लूँ, इजाजत है। हुसैन के अस्कर का सर तो चला गया नेज़े पे, हुसैन के अस्कर का सर तो चला गया नेज़े पे। आपने सोचा हुसैन के अस्कर का बदन कहाँ गया? जब नेज़े पे बुलंद हुए अस्कर का, हुसैन के अस्कर का
اس 6 ماہ کے بچے کا میں نہیں پڑھوں گا حسین نے دفن کیسے کیا، میرا دل تھا میں پوری پڑھوں مگر مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ حسین کے عسکر اس گرم ریت پہ، وہ معصوم سا بچہ، وہ پھول سا بچہ اس گرم ریت کے نیچے تھا۔ اچانک کسی نے کہا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑو، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑو۔ تاریخ لکھتی ہے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، اچانک کچھ گھوڑا سوار رکے، وہ کہتے ہیں کوئی بی بی ہے جو گھوڑوں کے آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے حسین حسین میں عسکر کی لاش پامال نہیں ہونے دوں گی، یہ 6 ماہ کا معصوم ہے، اس کے اوپر سے گھوڑے مت گزارنا، اس کے اوپر سے گھوڑے مت گزارنا، حسین کی زری پر آپ جائیں۔ کسی نے پوچھا، علامہ صاحب پڑھ رہے تھے، ہم نے تو یہ سنا کہ حسین کے پہلو میں دفن ہے علی اکبر اور علی اصغر، لیکن نہیں، وہاں پر غور کرے ایک قبر ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہاں پر تو ایک قبر ہے، یہاں پر ایک قبر ہے، یہ کس کی ہے؟ علی اکبر و اصغر کی قبر تو نہیں؟ کسی نے جواب دیا، مولا نے کہا ہاں، جب گھوڑے دوڑائے گئے اس وقت ایک بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، وہ بی بی آئی، اس نے عسکر کی لاش اٹھائی اور حسین کے جا کے سینے پہ رکھ دی، حسین کے سینے پہ رکھی۔ آج بھی مجھے نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، لیکن علامہ صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے باقاعدہ کسی مجتہد سے پوچھا، ان کو بولا نے بتایا کہ آج بھی جو حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حسین کے سینے کے اوپر دفن ہے علی اصغر، ایک قبر کے اوپر دفن ہے۔ علی اصغر کو وہاں سے اس بی بی نے جب حسین کے سینے پہ لٹایا تو رو کے کہا اے اللہ اس 6 ماہ کے عسکر کا کیا قصور تھا، میرے اکبر نے تو ان کے مارے تھے، میرے عباس نے تو ان کی لشکر کو ان کو پیچھے دوڑایا تھا، اس 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا تھا۔ بس سزاداروں علی اصغر کی شہادت میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، فقط رونے کے دن ہیں۔ کل کا دن صرف اصغر کی شہادت نہیں ہوئی، اصغر کی شہادت نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں بی بی ام الرباب، بی بی رباب کے جس نے اپنے 6 ماہ کا اصغر دیا، ام لیلہ جس نے اپنا علی اکبر دیا، بی بی زینب جس نے انو محمد دیے، ابھی بیٹوں کی لاشوں سے تھکی نہیں تھی یہ بیویاں، ابھی بیٹوں کے غم بھولے نہیں تھی کہ اچانک ایک لشکر آیا خیام میں۔ اب غور سے سننا، لاشوں کو کربلا میں بے کفن چھوڑ کے اوپر سے گھوڑے دوڑا کے ان ماؤں کے سامنے، ان ماؤں کے خیموں میں آیا ہے، ان ماؤں کے خیموں میں آیا ہے، اور اچانک ایک لشکر آیا، خیام کو آگ لگائی۔ تصور کرنا تھکی ہوئی مائیں، تصور کرنا روتی ہوئی مائیں، تصور کرنا جن ماؤں نے بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں خون میں لت پت، ٹکڑوں میں بٹی لاشیں دیکھی ہیں، ابھی ان ماؤں کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ ایک لشکر آیا ہے، ایک فوجی دستہ آیا، خیام میں آ کے انہوں نے آگ لگائی، خیام میں انہوں نے آگ لگائی۔ ذرا سوچنا کوئی بیمار ہو، اس کے دروازے پہ کوئی آ جائے، لوگ کہتے ہیں فلاں میرا بیٹا بیمار ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اس کو مت اٹھانا، لیکن اس میں ایک بیمار ہے جس کی عمر 24 سال ہے، جس کی عمر 24 سال یا 25 سال، جس کا نام سجاد ہے، وہ بیمار خیمے میں پڑا تھا۔ اچانک ایک فوج آئی، انہوں نے آ کر خیام میں آگ لگائی، بیویوں کو خیموں سے باہر نکالا، اس میں ایک 4 سال کی بچی، آپ نگاہ ڈالے ایک 4 سال کی بچی جس کے کرتے کو آگ لگی ہے۔ میں نے اس دن بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے تھے، با خدا اذان کا ٹائم ہے، میں علی اصغر کے اور بی بی سکینہ کے مصائب پوری طرح پڑھ نہیں سکتا، مجھ سے ان دو، کیونکہ یہ 2 کربلا کے وہ معصوم ہیں جن کا کوئی قصور نہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ باقیوں نے جنگ تو کی، علی اکبر نے جنگ تو کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ان معصوموں کو مارا گیا۔ حسین کی بیٹی کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، حسین کے عسکر کو کربلا کی زمین میں نیزے مار کے 40 نیزے سواروں نے، 40 نیزے والوں نے کربلا کی تپتی زمین پہ نیزے مار کے عسکر کو فضا میں بلند کیا ہے۔ اس بچی کے منہ پہ تماچے مارے گئے، اس معصومہ کو دوڑایا گیا۔ آج شب عاشور کی رات ہے، 2 جملے فقط کہوں گا، 2 جملے۔ آج کی رات مولا حسین نے اور بی بی زینب اور امام حسین کا بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے اسلام کو بچانے میں۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے ان کی خاموشی، ان کی چپ عباس کو کھا گئی، ان کی خاموشی نے عباس کو کچھ کرنے نہیں دیا۔ آج کی رات مولا حسین نے اس عاشور کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مولا نے عبادت کی، ایک حصہ مولا نے اصحاب کے ساتھ گزارا۔ گلفام بھائی بس ختم کرو، ایک حصہ مولا نے اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ گزارا، اپنی سکینہ کے ساتھ گزارا۔ مولا حسین نے
बीवी सकीना के मैं पढ़ रहा हूँ। मौला हुसैन ने सकीना से कहा, सकीना बेटी आज पूरी रात सकीना हुसैन के गिर्द तवाफ़ करती रही है, अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करती रही है। हुसैन ने कहा, सकीना बेटा आज की रात क्यों नहीं सोती? सकीना बेटा आज सो जाओ, आज आखिरी रात है, कल तुम्हें कोई सोने नहीं देगा, कल तुम्हें तमाचे लगेंगे, कल सकीना तुम खाक पर जाओगी, तुम्हें कोई सोने नहीं देगा, तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। विक्की मामू को दो।